اس سب کو دل نہیں کہا جاتا۔ امام اہل سنت فاضل بریلوی کہتے ہیں دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا۔ سبحان اللہ۔ بس دل اسے کہتے ہیں جو رسول پاک کی محبت سے بھرا ہوا ہے۔ اور بلے شاہ میاں رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں جس دل میں ان کی محبت نہیں اس دل میں کتے بستے ہیں، اس دل میں کتے رہتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے دنیا کی محبت کتوں کی محبت ہے۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے پھر سر کیا چیز ہے؟ ویسے تو دیکھو تو دو کندھوں کے اوپر کدو کی نما ایک ٹکڑا ہے۔ کچھ لوگوں کے لیے کندھوں کا بوجھ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، لیکن جو سر ہے حقیقت میں وہ بریلی کے امام کہتے ہیں سر ہے وہ سر جو تیرے نام پہ قربان گیا، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے نام پہ قربان گیا۔ اے سنی مسلمانوں، تمہارے پاس اگر دل ہے تو ان کی یاد میں دھڑکنے والا ہونا چاہیے، اگر سر ہے تو اس مصطفیٰ کے نام پہ قربان ہونے والا ہونا چاہیے۔ سر جھکا لو اس نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت پر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت پر، جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حکم فرما دے اس پر سر جھکا دینا، اسی کو اصل میں سر کہتے ہیں، ورنہ یہ ایک ٹکڑا ہے، وہ کندھوں کا بوجھ ہے۔ اور ہم غلاموں کے لیے قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، اے مومنو نبی تمہارے سے تمہاری جانوں سے زیادہ قریب ہے، تمہاری جانوں سے زیادہ قریب ہے۔ کبھی محسوس کیا اپنے نبی کو اتنا قریب؟ تم اگر چاہو گے تو محسوس کرو گے تمہارے نبی بہت قریب ہیں، اور سب سے زیادہ مستحق محبت کا دنیا میں کوئی ہے اللہ کے بعد اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس مخلوقات کی دنیا میں سب سے زیادہ محبت کے مستحق ہیں، اور ان سے اگر محبت کی بجائے کوئی دوسری محبتیں وہ پالنے لگتا ہے تو پھر بات یہی آتی ہے ادھر سے ایک بار منہ پھیر لیا تو اللہ تعالیٰ ہر ایک کے قدموں میں تمہیں ڈال دے گا، پھر اس کی بھی جی حضوری کرو، اس کی بھی اٹھاؤ، اس کی چاپلوسی میں لگے رہو، اس کی چاپلوسی میں لگے رہو۔ کیا ضرورت ہے؟ ایک بارگاہ کے ہو کر رہ جاتے تو مولا ہر دربار سے تمہیں آزاد کر دیتا، کہیں نہ بھیک مانگنے کی نوبت آتی نہ سر جھکانے کی نوبت آتی، بس اس مصطفیٰ کریم کے دربار کی طرف ہو جاتے۔ مجھے آج اس محفل پاک میں لمبی چوڑی تقریریں کرنے کا قائل بھی نہیں، میں خطیب بھی نہیں ہوں، جو دل میں گزرتا ہے وہ عرض کر دیتا ہوں۔ کل کی رات ہم گوالیار میں تھے، شادی کی تقریب میں تھے، اور نکاح کی تقریب میں جو نکاح کی سنتیں ہو سکتی ہیں، حضور پاک کے صحابہ نے کیسے نکاح کیا، کتنی سادگی سے کیا، کتنا جہیز انہوں نے مانگا، یا کس طرح لڑکیوں پر کوئی ظلم کیا، معاذ اللہ رب العالمین، یہ تمام چیزیں کبھی نہیں ہوئی صحابہ کی زندگی میں۔ یہ میں بیان کر رہا تھا، تقریباً 1 گھنٹہ گفتگو کیا ہوگا۔ میرے عزیزوں، آج ہی ایک شخص کا فون آتا ہے، شادی ابھی تقریباً 10 یا 12 دن بچی ہے، اور بڑے گھر میں شادی ہونے والی تھی، جہیز کی لسٹ بھی تیار تھی۔ نوجوان اپنے باپ سے اڑ جاتا ہے، کہتا ہے کہ لڑکی والے دلہن والے 4 پہیے والی گاڑی دینے والے تھے، کار دینے والے تھے، جہیز ساری چیزیں۔ اب وہ اڑ گیا، اپنے باپ سے کہا اب اگر میرا نکاح ہوگا تو صرف سنت مصطفیٰ پر ہوگا، سوائے دلہن کے میرے گھر کچھ نہیں آئے گی۔ میں نے آج مبارکبادی دی اور کہا حقیقت میں غلام ہوتا ہے میرے مصطفیٰ کا تو ایسے احساسات بھی آ جاتے ہیں۔ جلسہ اسی کو کہتے ہیں، جلسہ اسی کو کہتے ہیں۔ ایک بھی تم میں سے اگر تیار ہو گیا کہ آج سے اگر میرا دل دھڑکے گا تو میرے مصطفیٰ کے لیے دھڑکے گا، میرے کان اگر کچھ سنیں گے تو مصطفیٰ کی نعتیں سنیں گے، دنیا بھر کے نغمے سن کر میں کبھی کافر نہ ہو جاؤں، دنیا کے گانے سن سن کر کے آوارہ نہ ہو جاؤں، پاگل عشق میں مجنون نہ بن جاؤں۔ میرے عزیزو، اگر اپنے کانوں کی حفاظت کر لیا کوئی نوجوان تو یہ پورا جلسہ وصول ہو گیا، کامیاب ہو گیا۔ زبان کی حفاظت کی کسی نے طے کر لیا کہ آج ہم سے یہ عہد لیا گیا ہے کہ نبی کی غلامی ہی سب سے بڑی کامیابی ہے، میں آج اپنی زبان کو سنبھال لیتا ہوں، اب گندی چیزیں یا گالی گلوچ یا کسی کو زخمی کرنا میری زبان سے ہرگز نہیں ہوگا۔ میں کہتا ہوں اے نوجوانوں، تمہیں بشارت ہو، رسول پاک اپنی غلامی میں تمہیں قبول کر لیں گے۔ میں آپ سے شروع سے دیکھ رہا ہوں
ایک ہی بار اگر میں پوچھ لوں اپنے نبی پاک کے لیے کیا دے سکتے ہو، تو ہر کوئی کہے گا ہماری گردن حضور کے لیے حاضر ہے. ہر کوئی کہہ سکتا ہے. جس سے بھی پوچھا جائے گا ابھی ہر کوئی کہے گا کیا اپنے نبی کے لیے اپنی گردن قربان کر سکتے ہو؟ ہر ایک کہے گا لبیک یا رسول اللہ. توجہ، ہر ایک کی خواہش ہے. گردن بڑی چیز ہے میرے عزیز، جان بڑی چیز ہے، جان بڑی چیز ہے. جب تو اتنی بڑی چیز میرے مصطفیٰ کے لیے قربان کرنے کی بات کرتا ہے تو یہ گناہوں کی لذت بہت چھوٹی چیز ہے، میرے مصطفیٰ کے نام پہ کیوں نہیں چھوڑ دیتا؟ حضور کے لیے کچھ چیزیں کیوں نہیں چھوڑ دیتا؟ آج سے اگر کوئی یہ طے کر لے کہ اگر میرا چہرہ ہو تو حضور کی طرح ہو جائے، حضور کی سنتوں پر ڈھل جائے. میں تمہیں بتاؤں کائنات میں اگر کامیابی ہے تو اللہ نے فرمایا تم اگر مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو، اللہ فرما رہا ہے مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو، میرے نبی کے پیچھے چلو، میں خود تم سے محبت کروں گا. جس کی ترجمانی اقبال نے کیا کیا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. تمہیں کیا خبر اے نوجوانوں، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس راستے میں آنے سے کون سی عزت ہے. مجھے حیرت ہوئی، مفتی صاحب نے کہا کہ پورے علاقے میں یہ پہلے مولانا ہے، یہاں پر پہلے مفتی آئے ہیں. کیا اتنی قلت ہے، اتنا قحط ہے آپ یہاں؟ حضور کی محبت میں مچلنے والے تمہارا ایک بچہ عالم دین نہیں بن سکتا، شریعت مصطفیٰ کا محافظ نہیں بن سکتا، میرے نبی پاک کے اخلاق سیکھنے والا، احادیث کریمہ اپنی زبان سے بولنے والا نہیں بن سکتا. ہر باپ نے بیٹا پیدا ہوتے ہی ڈاکٹر انجینئر کے خواب دیکھ لیے، لیکن مرنے کے وقت احساس ہوا کہ میرا بیٹا جنازہ بھی نہیں پڑھ پاتا. مرنے کے بعد تمہیں پتہ چلے گا کہ تمہاری قبر پر وہ ایک فاتحہ بھی نہیں پڑھ پاتا. مولوی صاحب کو ڈھونڈتا رہتا ہے، علاقے کا کوئی نہیں ملا تو باہر سے کہیں کسی مولوی صاحب کو بلائے. یہ جو قحط ہے تمہارے ہاں، اس کو بدلنے کی ضرورت ہے. ایک صحابی آئے، ان کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا، حضور سے نام پوچھنے کے لیے آئے. توجہ چاہتا ہوں ساگر والوں، انہوں نے پوچھا کہ کیا نام رکھوں؟ میرے آقا نے فرمایا محمد رکھو. گئے صحابی، محمد رکھا، اور چند سال کے بعد پھر دوسرا بیٹا ہوا. پھر آئے یا رسول اللہ دوسرا بیٹا ہوا ہے، نام کیا رکھوں؟ میرے آقا نے فرمایا محمد رکھو. انہوں نے دوسرے بیٹے کا نام محمد رکھا. چند سالوں کے بعد تیسرا بیٹا ہوا. اس صحابی نے پھر پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹے کا نام کیا رکھوں؟ حضور نے فرمایا محمد رکھو. ایک کا نام محمد، دوسرے کا نام محمد، تیسرے کا نام محمد. اس صحابی نے کہا یا رسول اللہ آلریڈی 2 کا نام ہے، کیا تیسرا بھی رکھوں؟ میرے آقا نے فرمایا اے میرے عزیز تجھے کیا فرق پڑتا ہے، تیرے ایک گھر میں 3 محمد ہو جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تیرے ایک گھر میں 3 محمد ہو جائے. اس نام کی برکت اتنی ہے، بزرگوں نے روایت فرمائی قیامت کے دن جب حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بلایا جائے گا محمد بن عبداللہ، ہر ایک کا نام لے کر کے بلایا جاتا ہے نا. قیامت کے دن فلاں بن فلاں فلاں بن فلاں آ جائے، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پکارا جائے گا محمد بن عبداللہ میرے آقا کا نام ہے. لیکن جیسے حضور کو پکارا جائے گا دنیا میں جتنوں کا نام محمد تھا سب دوڑ کے آئیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. سب دوڑ کے آئیں گے. فرشتے کہیں گے تم سب کو نہیں بلایا گیا ہے، وہ تو صرف اللہ کے رسول کو بلایا گیا ہے، تم سب ہٹو. رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اے فرشتوں چھوڑ دو انہیں، میرے نبی کے نام پر آئے ہیں تو 7 جنت میں میرے نبی کے ہی جائے. نام میں اتنی برکت ہے میرے عزیزوں، میرے مصطفیٰ کریم کے نام میں. لیکن جب کوئی حضور کا نائب بن جائے کوئی عالم دین تو اس کے لیے کتنی برکت ہے. تمہیں پتہ ہے حدیث ہے اذا مر العالم والمتعلم على قرية فرفع الله العذاب عن قبرها الى 40 يوما. حضور فرماتے ہیں اگر کوئی عالم باعمل یا کوئی طالب علم کسی بستی کے قبرستان سے گزر جائے، اللہ 40 دن کے لیے اس بستی کے قبرستان سے عذاب کو اٹھا لیتا ہے. لیکن تم بناتے کہاں ہو؟ ہر ایک کو ایسا لگتا ہے کہ نہیں بڑا انجینئر بننا چاہیے، ڈاکٹر بننا چاہیے، اور ہوتا یہ ہے کہ ڈاکٹر بھی نہیں بنا، انجینئر بھی نہیں بنا، ڈاکو بنا، کچھ اور ہی بن کر کے نکل گیا. نیت اگر تمہاری صالح ہو بچوں کی تربیت میں، میرے مصطفیٰ کی غلامی میں دینے کی،
میرے عزیزوں، کیا نبی پاک کے غلاموں نے کائنات کی بلندیوں کو نہیں چھوا؟ کیا وہ ترقیاں نہیں کیے؟ میرے ساتھ کی بات ہے، میں آپ کو بتاؤں، امریکہ کی ترقی سے بہت زیادہ متاثر ایک ماڈرن خیال کے ڈاکٹر صاحب، پروفیسر صاحب کہنے لگے مولانا پرانی باتیں بہت ہو گئیں، پرانی باتیں بہت ہو گئیں، آؤ امریکہ، رشیا، چائنا کہاں پہنچ گئے اور آپ ابھی بخاری میں ہیں، مسلم میں ہیں۔ ہم نے کہا کیا کیا بنایا آپ نے؟ کہا دیکھو پیٹروٹ میزائل بنائے، اڑنے والا پلین بنایا، بولنے والا فون بنایا، زمین کو چیر کر کے ہم نے سیال مادہ نکال کر کیمیکل بنائے، سورج کی روشنی کو قید کر کے کرنٹ بنائے، سب بنا دیا ہم نے۔ تو ہمارے ایک عالم دین نے اس پروفیسر صاحب سے کہا اچھا بہت کچھ بنا لیا آپ نے، ہم ایک چیز آپ سے پوچھتے ہیں، ہم ایک چیز پوچھتے ہیں۔ کہا کہ ہمیں ایک ایسا انسان چاہیے، ایک ایسا انسان چاہیے جس کی دو انگلیوں کے بیچ سے دیکھیں تو عرش خدا نظر آئے، اور نیچے دیکھیں تو ساتوں زمین بلکہ تحت الثری تک نظر آئے۔ پروفیسر صاحب کہنے لگے ہاں ایسا ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے؟ پھر عالم ربانی نے کہا ہاں ایسا ہوتا ہے، اور تاریخ بتاؤں غریب نواز کا پیر ایسا ہوتا ہے۔ خواجہ عثمان ہارونی مدینہ طیبہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، جب خواجہ غریب نواز ان سے ملنے کے لیے آئے تھے، کہا بیٹا معین الدین اوپر دیکھو کیا دکھتا ہے؟ کہا آسمان دکھ رہا ہے۔ نیچے دیکھو کیا دکھتا ہے؟ کہا زمین دکھ رہی ہے۔ پھر حضرت خواجہ عثمان ہارونی نے اپنی دو انگلیاں سرکار معین الدین غریب نواز کی آنکھوں پر رکھ دی، اور پھر کہا اس کے بیچ میں سے دیکھو اب کیا دکھتا ہے؟ اب آنکھیں اٹھائی تو غریب نواز کہنے لگے پہلا آسمان دکھ رہا ہے، دوسرا بھی، تیسرا بھی، چوتھا بھی، پانچواں بھی، چھٹا بھی، ساتواں بھی، عرش خدا تک دکھ رہا ہے۔ نیچے دیکھ کر کے کہا ساتوں زمین کے طبق بلکہ تحت الثری تک دکھ رہا ہے۔ غریب نواز کے پیر و مرشد کون تھے؟ کوئی فرشتہ نہیں، کوئی نبی نہیں، وہ انسان ہی تھے۔ دو انگلیوں سے اگر کوئی تحت الثری دکھاتا ہے اور عرش خدا دکھاتا ہے، اس عالم ربانی نے اس بڑے پروفیسر صاحب جو امریکہ کی، رشیا کی، چائنا کی پروڈکٹس کو سب کچھ مانتے تھے، ان سے کہا کہ ڈاکٹر صاحب ایک ایسا انسان بھی لا کے دکھائیے، ایک ایسا انسان لائیے۔ ڈاکٹر صاحب کہنے لگے نہیں، ہمارے ماڈرن کنٹریز میں مشینیں بنتی ہیں، آسمان میں اڑ سکتی ہیں، بول سکتی ہیں، کمپیوٹر بن سکتا ہے، سب کچھ بن سکتا ہے، لیکن انسان ہمارے یہاں نہیں بنائے جاتے۔ تب اس عالم ربانی نے کہا اگر انسان بنانا ہے تو گنبد خضرا کی چھاؤں میں لاؤ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہاں مشینیں نہیں انسان بنائے جاتے ہیں، یہاں انسان بنائے جاتے ہیں۔ ٹوٹی چٹائی پر بیٹھ کر کے اسی رسول کا غلام حیدر کرار لوح محفوظ کا مطالعہ کیا کرتا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، دنیا چاہے جہاں کو پہنچے لیکن میرے مصطفیٰ کے غلاموں کا کوئی مقابلہ نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا۔ آج جو کمپیریزن کی بات کی جاتی ہے یہ خام خیالی ہے، یہ برساتی کیڑے ہیں جو ابھی ابھی آتے ہیں، اول فول بکتے ہیں اور پھر چلے جاتے ہیں، ان کا نشان بھی نہیں رہتا۔ آج میں آپ سے پوچھتا ہوں 100 سال پہلے میرے نبی کے خلاف بھی کچھ بھونکنے والے تھے، نام یاد ہے کسی کو؟ کسی کو نام یاد نہیں ہوگا؟ کچھ پڑھے لکھے لوگ تاریخ میں پڑھے ہوں گے، ان کو یاد ہوگا۔